موت عام لوگوں کے لیے فنا کا نام ہے تو وہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے بقا کا پیغام بھی ہے۔ موت کے بعد جہاں کچھ عرصے میں قبر کے اندر جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کے اجسام صدیاں گزر جانے کے باوجود پھولوں کی طرح مہکتے اور تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگرچہ آج کے ماڈرن دور میں بہت سے لوگ اس طرح کی باتوں کو محض افسانہ قرار دیتے ہیں، لیکن پیپل لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کریں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور پر رونما ہوئے اور دنیا کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر گئے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائف کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ خواتین حضرات، میزبان رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک ترکی کے شہر استنبول کے علاقے ایوب سلطان میں موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ ہی کے ہاں ٹھہرے تھے۔ مدینے کے تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ نبی مہرباں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری اونٹنی جہاں پر رکے گی میں وہیں پر قیام کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے باہر جا کر رک گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کے سردار کی میزبانی کا شرف و عزت حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول کے اس جانثار ساتھی کا انتقال ترکی کے علاقے میں ہوا۔ جس علاقے میں آپ کا انتقال ہوا تھا اسے اس زمانے میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ لشکر اسلام قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا تو حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس کا حصہ تھے۔ ابھی لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ نہیں کیا تھا کہ طاعون کی وبا پھیلی اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی ہی میں وصیت فرما دی کہ اگر میرا حملے سے قبل انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو لشکر کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے آگے تک لے جانا، تاکہ اللہ جب مجھ سے پوچھے کہ اے ابو ایوب انصاری، تجھے ہم نے میزبان رسول ہونے کا شرف بخشا تو تو نے دین اسلام کے لیے کیا کیا، تو میں جواب دوں کہ میں زندگی میں بھی اسلام کی خاطر اگلی صفوں میں رہا اور میرا جسد خاکی اسلامی لشکر کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے لشکر اسلام نے آپ کا جنازہ اپنے ساتھ ہی رکھا اور قسطنطنیہ جس کا آج نام استنبول ہے اس کے ساحل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ اندیشہ رہا کہ شاید دشمن نصرانی اور رومی قبر مبارک کو کھود نہ ڈالیں، لیکن ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ مزار مبارک کی جانب ایک قدم نہ بڑھا سکے۔ اگلی صبح مسلمانوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مقامی آبادی کے لوگ لشکر اسلام کی جانب آئے اور ان سے دریافت کیا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری کی ہے۔ مقامی نصرانی اور رومی آبادی نے بتایا کہ ہم نے رات میں دیکھا کہ قبر مبارک سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب جاتا ہے اور پھر لوٹتا ہے، اور رات بھر ہم یہی نظارہ دیکھتے رہے۔ یہ دیکھ کر اسلام کی حقانیت ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی اس کرامت کی وجہ سے وہ پوری بستی مسلمان ہوئی اور بغیر جنگ کیے وہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوستو، یہ واقعہ تو صدیوں پرانا ہے۔ اب آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو 1930 کے لگ بھگ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ بھی دو صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر دیکھا گیا۔ 1930 کے عشرے میں عرب پر بادشاہت کا دور تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور مبارک اس وقت جامع مسجد سلیمان کی بجائے یہاں سے کافی فاصلے پر مسجد سلیمان اور دریائے دجلہ کے درمیان کہیں واقع تھی۔ ان دنوں عراق پر شاہ فیصل اول کی حکمرانی تھی، اور ایک رات خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ ہماری قبور میں پانی بھر چکا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کے سبب اس پر توجہ نہ کر سکے تو اگلی رات انہیں یہ خواب دوبارہ سے آیا اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اور جابر بن عبداللہ کی قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور ان قبروں کے درمیان کسی گہری جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دریائے دجلہ زیر زمین کہیں قبروں کی جانب تو نہیں جا رہا۔ کھدائی کی گئی تو پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے اسے محض ایک خواب سمجھ کر
نظر انداز کر دیا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ بن یمان عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے بادشاہ وقت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قبور کو منتقل کیا جائے، مگر وہ توجہ نہیں دے رہا، آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہماری قبور کو منتقل کرنے کے انتظامات کرے۔ اس کے بعد بادشاہ وقت مفتی اعظم اور وزیر اعظم کی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ مفتی اعظم اس بارے میں فتویٰ جاری کریں گے اور وزیر اعظم اس کی خبر عوام تک پہنچائیں گے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ مشورے اور بحث کے بعد یہ رائے قائم ہوئی کہ دونوں بزرگان دین کی قبور کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی واقعتاً وہاں پر رس رہا ہے تو ان کے اجسام مبارک کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور مبارک کی کھدائی کا یہ پہلا واقعہ تھا، چنانچہ عراق کی حکومت نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک تاریخ کا اعلان کیا گیا تاکہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ حج کے موسم کی تھی۔ دنیا بھر سے لوگ سفر کرتے ہوئے حج کے لیے مکہ المکرمہ کا رخ کرتے تھے، چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے یہ درخواست کی کہ قبور کی منتقلی کے اس عمل کو حج کے بعد تک مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فراغت کے بعد مسلمان عراق آ سکیں اور اس مبارک عمل میں شریک ہو سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ حج کے بعد قبور کی منتقلی کے روز نہ صرف اندرون عراق بلکہ دنیا بھر سے خلقت کا اس قدر ازدحام ہوا کہ حکومت کو یہ عمل دکھانے کے لیے اس پورے علاقے میں بڑی بڑی سکرینز نصب کرنا پڑی۔ نماز ظہر کے بعد لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو کھولا گیا تو واقعتاً ان قبروں میں پانی بھر چکا تھا، مگر دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ دونوں مقدس ہستیوں کے اجسام اس قدر تر و تازہ تھے جیسے چند لمحے پہلے یہ سوئے ہوں، اور پوری فضا ایک خوشکن خوشبو سے مسحور ہو گئی۔ لاکھوں لوگوں کے سمندر نے حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ تقریباً 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود دونوں بزرگان کے جسم صحیح سلامت موجود تھے، بلکہ وہاں پر ایک غیر مسلم ماہر چشم موجود تھا۔ اس نے ان جسد خاکی کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان صحابہ کرام کے اجسام اور ان کی آنکھوں میں اب تک وہی چمک موجود ہے جو مرنے والے کی آنکھوں میں مرنے کے کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھا کہ جس نے دیکھا کہ 1300 سال گزرنے کے باوجود ان دونوں ہستیوں کے اجسام زندہ لوگوں سے بھی زیادہ تر و تازہ تھے۔ اس نے فوراً عراق کے مفتی اعظم کے ہاتھ تھامے اور کہا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اس موقع پر موجود بے شمار یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک پوری شدت کے ساتھ جاری رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کی منتقلی کے لیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جگہ پہلے سے تیار کر لی گئی تھی۔ اس طرح ان دونوں بزرگوں کی قبر مبارک موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے مزارات زیارت گاہ خلائق ہیں۔ لا تعداد لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے قلب و ذہن کو منور کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کی حیات مبارکہ کی تقلید ہی میں گزریں تاکہ ہمارا انجام بخیر ہو اور آخرت میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو سکے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت جلد کسی ایسی ہی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔